رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری، ایسے باغات کے تجری چلتی ہیں، من تحتیہ، ان کے نیچے سے، الانہار، نہر، نیچے سے مراد کہ وہ محال اوپر ہے اور نیچے سے بہہ رہی ہیں، یعنی اس کے اطراف میں اور اس کے جو ہے قرب و جوارب کے اندر ارد گرد میں، نہ کہ بالکل نیچے سے گزر رہی ہیں، یعنی مراد آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بیچوں بیچ۔ اس طرح کے لوگ اپنی وہ گھر کی زینت کے لیے اور سہولت کے لیے بھی، غسل کے لیے سوئمنگ پول بنا لیتے ہیں، تیراکی کا ایک پول بنا رہی ہے، اس میں چھوٹا سا کھڈا بنا کے اس کے اندر نہاتے ہیں، تو یہی ان کا جناب کیا ہوتا ہے جی، واہ واہ کیا بات ہے، اس کے گھر میں تو یہ بنا ہوا ہے جناب، تالاب بنا بنانے کا، بلے بلے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور جنت جس کے تمہیں جو جنت میں باغات ملنے والے ہیں، ان کے بیچوں بیچ باغات میں سے نہریں جاری ہوں گی۔ اہل عرب کے لیے خاص طور سے یہ بہت بڑی بات ہے، جن کے پاس پانی کی کم یابی تھی، کم پانی ملتا تھا ان کے لیے تو باغات، اور پھر باغات بھی ایسے کہ اپنی ذاتی باغ کی نہریں ہوں، سیراب کرنے کے لیے اپنے کھالے اور پانی وافر مقدار میں موجود ہو اپنا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا مومنوں کو کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں دنیا میں، کما تأکل الانعام، جس طرح کے جانور چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ آخرت میں، ٹھکانہ دوزخ ہے ان کا۔ دنیا میں ان کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کی عادتیں ہوتی ہیں، یا جانوروں کا زندگی کا مقصد منشور بس ایک ہی کام ہے، کھانا پینا سونا، بس ایک یہی کام ہے ان کے پاس، کھانا پینا ہی اصل مقصد ہے، کھانا مل جائے ان کو۔ کتا، بلی، درندہ، کوئی جنگل کا رہنے والا، کوئی پالتو جانور، کوئی دودھ والا جانور، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانے کو ملتا رہے بس۔ بھینس کو کیا چاہیے؟ چارہ چاہیے، گائے کو چارہ چاہیے، بکری کو چارہ چاہیے۔ انسان کی زندگی کا، مومن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہوتا، یہ کافر کا مقصد ہوتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل المؤمن یاکل فی معن واحد، مومن آدمی ایک آنت میں کھاتا ہے، بس ایک آنت، ساری آنتیں نہیں بھر لیتا، پیٹ ہی بھر لیتا وہ کھانے سے، اوپر تک کھانا پہنچ گیا اس کے۔ کافر یاکل فی سبعۃ امعاء، 7 آنتیں بھر لیتا ہے اپنی کھانے سے، کوئی کھانا نہیں چھوڑتا جو خالی ہو، ہر جگہ کھانا ہی کھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ وہ کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور مومن یہ کم کھانا کھاتا ہے، اور کم کھانا کھانا یہ دل کی صفائی کا باعث ہے، ایمان کی زیادتی کا باعث ہے، اس سے جو ہے تقوی زیادہ حاصل ہوتا ہے کم کھانا کھانے سے، جسم میں اور عقل میں چستی زیادہ آتی ہے۔ کم کھانا، ایک مقدار بنا لے، اپنے کھانے کی روٹین بنائی ہوئی ہو تو کم کھانا کی اگر روٹین بنائی ہے، صبح اور شام کا کھانا کھاتا ہے بالفرض، تو ایک روٹین کے ساتھ کھا رہا ہے، 1 1.5 2 بس اتنا کھا رہا ہے، تو اس سے دل دماغ، نہ دل پہ کوئی پردہ آئے گا، اور نہ ہی عقل جو ہے اس کے اندر کوئی کجی آئے گی، اس کے اندر کوئی کمی آئے گی، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ کم کھانے سے، کم سونے سے، کم بولنے سے عقل، فہم تیز ہوتی ہے اور دل صاف ہوتا ہے اس سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل بجا فرمایا، صحیح بات۔ اس سے کئی مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ جانور ان کا کھانا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے، مت ہی ماری ہوتی ہے ان کی، عقل ہوتی ہے ان کے پاس، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جانوروں میں سے آپ کو بتاؤں ایک خاصیت،
بھینس زیادہ کھاتی ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے، گائے کم کھانا کھاتی ہے، نخرے سے کھاتی ہے، تھوڑا کھاتی ہے گائے، اس کے دودھ کے پینے سے ذہانت حاصل ہوتی ہے، لوگ اس کا دودھ ہلکا ہوتا ہے۔ اور اطباء کہتے ہیں بھینس کا دودھ نہ استعمال کیا جائے کیونکہ اس کے اثرات عقل کے اوپر غلط پڑتے ہیں، اور دودھ گائے کا استعمال کیا جائے کیونکہ وہ عقل کو تیز کرتا ہے، وہ خود بھی سیانی اور سمجھدار ہوتی ہے، پرہیزن ہوتی ہے، تو جو اس کے دودھ کو پیتا ہے اس کی بھی عقل تیز ہوتی ہے۔ اطباء کے آپ نسخے جا کے نوٹ کر لیں، گائے کا گاؤ شیر کا کہتے ہیں گائے کا دودھ استعمال کرو، یعنی یہ دیکھیے فرق ہے، کھانے پینے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عقل پہ، تو بندوں کی عقلوں پہ پردے کیوں نہ پڑیں گے؟ تو فرمایا کافر کھاتے ہی جانوروں کی طرح ہے، عقل پہ روڑے کیوں نہ پڑے؟ عقل کیسے کام کرے؟ جانوروں کی طرح تو کھاتے ہیں، کم کھانا کھائیں گے تو عقل آئے گی، یہ بھی ثابت ہو گیا نا اس میں سے، کم کھانا کھانے سے عقل آتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوتاً، جو زیادہ سخت تھی طاقت کے اعتبار سے، من قریتی کا آپ کی اس بستی سے، التی اخرجت کا جس سے آپ کو نکالا انہوں نے، اہلکناہم ہم نے ان تمام بستیوں کو جو ان سے زیادہ پاورفل تھے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لهم ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس جو آدمی واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے، ایک یہ آدمی ہے، کیا کمن یہ ہو سکتا اس آدمی کے جیسا، زین لہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا، سوء عملی اس کا برا عمل، واتبعوا اور وہ اتباع کی انہوں نے، اہواءہم اپنی خواہشات کی، اپنے رب پہ ایمان لانے والا ایک بندہ اور ایک اپنے برے عملوں کو ہی اچھا سمجھنے والا، خواہشات کا پجاری، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنت التی، جنت کی صفت، جنت کی مثل بمانا صفت ہے یا مثل بمانا حال، جس طرح مثل بمانا مثال آتا ہے نا، مثل بمانا صفت بھی آتا ہے، مثل الجنت جنت کی صفت اور حال، التی وہ جنت، وعد المتقون جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا، فیہا اس میں ہے، انہار نہریں، من ماء پانی کی، غیر آسن جو پانی بدلنے والا نہیں ہے، نہ اس کا رنگ نہ ذائقہ نہ بو، کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، وہ انہار اور کچھ نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، لم یتغیر طعمہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اب پانی زمین میں سے نکلتا ہے تو وہ فوراً آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی پہلے برتن میں آیا تو آلودگی شروع ہو گئی، دوسرے برتن میں آیا مزید آلودگی شروع ہو گئی۔ دودھ کا ماجرا بھی یہی ہے، پہلے تو تھنوں کے ساتھ جب نکالا جاتا ہے تھنوں میں سے تو آلودگی اس میں شامل ہو جاتی ہے تھنوں کی، حالانکہ دھویا بھی جاتا ہے، پھر بھی ذائقہ اس کا آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ دنیا میں دودھ آتا ہے تو اس میں پھر دنیا میں جو بھی چیز مٹیریل اڑ رہا ہوتا ہے، اس جگہ پہ جو بھی چیز موجود ہے، گرد و غبار ہے، جو بھی ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا ذائقہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کیا دودھ رکھا ہو، ایک دن وہ بغیر ابائل کیے وہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ سردی میں ہو سکتا ہے کہ وہ نکال جائے ابائل کیا ہوا، بغیر ابائل کیے تو سردی کے اندر بھی ایک دن نہیں گزارا کر سکتا، وہ کیا ہو جائے گا، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور جنت کی جو دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ نہیں بدلے گا اس کا ذائقہ، وانہار من خمر اور اس کی کچھ نہریں ہوں گی شراب کی، لذۃ للشاربین جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، وانہار اور کچھ نہریں اور بھی نہریں ہیں، من عسل شہد کی، مصفی صاف ستھرا شہد، فلٹر کیا ہوا، ایسا فلٹر کیا ہوا نہیں ہے کہ اپنا ذائقہ ہی مر جائے۔ اب شہد ملتا ہے فلٹر کیا ہوا، اتنا فلٹر کیا جاتا ہے، اتنا فلٹر ذائقہ اپنا مر جاتا ہے اس کا۔ ہوتے بعض دفعہ خالص شہد ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی صفائی اتنی کر لی جاتی ہے تو وہ صاف ستھرا شہد ہوگا۔ اب دیکھو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جنت میں جاری ہوگا،
شہد بھی، دودھ بھی، اور وہ جو شراب مشروب جو پینے کا ہوگا، جو سرور دینے والا مشروب ہوگا، پانی بھی اسی طرح ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ تو بدبودار ہوگی، نہ بد ذائقہ ہوگی، نہ اس کی رنگت تبدیل ہوگی، کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز نہیں ہوگی، رنگ بو ذائقہ کوئی چیز ان کی بدل جائے ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں ہر قسم کا پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ساتھ میں اپنے رب کی بخشش بھی، ہمیشہ ہمیش کے لیے جو مرضی اب کرو، اللہ فرمائے گا جو مرضی آتا ہے دل میں کرو، جنت میں موجے مارو۔ دنیا میں ہم روکتے تھے نا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، تمہارا ہاتھ وہاں نہ جائے وہاں نہ جائے، تمہارے قدم اس طرف نہیں جانے چاہیے، تمہارا خیال اس طرف نہیں جانا چاہیے، خیال پاک رکھو، زبان پاک رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، قدموں کی حفاظت کرو۔ ہم کہا کرتے تھے، آج ساری پابندیاں اٹھا لی، مغفرۃ من ربہم، بخشش ہی بخشش، معافی ہے، جو مرضی کرو۔ ایک یہ آدمی ہے جو جنت میں رہنے والا موجیں اڑا رہا ہے، کیا یہ آدمی ہو سکتا ہے؟ من اس آدمی کی طرح ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا دوزخ میں، وسقو، اور پلایا جائے گا ان کو ماء حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی، وہ گرم پانی جب ڈالا جائے گا منہ میں ڈالیں گے، فقطع امعاءہم، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاءہم، ان کی آنتوں کو، جس کو انہوں نے جانوروں کی طرح کھانے ٹھونس ٹھونس کے بھرا کرتے تھے نا، ان کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ومنہم، اور ان میں سے بعد، یہ جو کافر ہیں ان میں سے بعد، من یستمع، جو کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی آپ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کو محسوس کراتے ہیں کہ میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں، ایسے محسوس کراتے ہیں، ایسے منہ کھلا ہوتا ہے، غور سے سن رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، اور خطیب کو ہی محسوس ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو، کہ اس کو سب سے زیادہ اس کو ہی سمجھ آ رہی ہے۔ حتیٰ اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان صحابہ کے لیے جن کو علم دیا گیا، ان صحابہ سے کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا ہے، پتہ چلا ہے کچھ؟ اولئک الذین، باوجود اس کے کہ پورے کان بھی لگائے ہوئے تھے، ظاہری طور پہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، پوری توجہ ظاہر سے، لیکن اندر کی توجہ نہیں تھی نا، اندر سے تو انکار کے اور کفر کے پردے چڑھے ہوئے ہیں دل کے اوپر، دل کو مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے۔ اب پوری توجہ بھی تھی ظاہری طور پہ، لیکن دل کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئی یہ باتیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ آئیں، باقیوں کی سمجھ میں آ گئیں، باوجود توجہ کے ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئیں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور دوسری بات، انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ جو لوگ خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، یہ یاد رکھو نکتہ، خواہشات کے پیچھے لگو گے، علم بھی ناراض ہو جائے گا، دل پہ نقطے سیاہ لگ جائیں گے، دل سیاہ ہو جائے گا، پھر نیکی کی طرف روح نہیں کرے گی، مائل نہیں ہوگی، دل کے اندر وہ پاکیزگی جب نہیں ہوگی۔ خواہشات سے پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس کو استغفار کا پوچھا لگاؤ، ذکر اذکار کے ساتھ اس کو تر و تازہ رکھو، معطر رکھو دل کو، جتنا یہ دل معطر ہوگا، ہر سنی ہوئی بات اندر محفوظ ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، ایمان حاصل ہوگا۔ اگلی آیات سے معلوم ہوا، فرمایا والذین اہتدوا زادہم، وہ لوگ جو ہدایت جنہوں نے پائی، زادہم ہدن، اللہ نے ان کو بڑھا دیا ہدن، ہدایت میں۔ وہ بھی بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ، منافق بھی سن رہے تھے، مومن بھی سن رہے تھے۔ منافق اٹھے تو کپڑا جھاڑ کے اٹھے، کہا یہ کیا کہہ رہے تھے، بات حضرت جی سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول نے آج کیا کہا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا، باوجود اس کے پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ اور اہل ایمان، ان کی ہر چیز بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ان کو مزید ہدایت میں بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو دیا تقواہم، ان کا تقوی بھی دے دیا، اللہ نے مزید تقوی بھی عطا کر دیا۔ یہ دونوں یعنی سننے والے جو آپ کے سامعین ہوتے ہیں، دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ساری توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ، کہ آ جائے ان پہ، بغتۃ، اچانک ہی، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تحقیق آپ کو بتائیں کہ اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں۔ مثلا سب سے بڑی نشانی تو قیامت کی کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، دو درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ میرے بعد صرف کیا ہے، کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہی ہے، بس آخری نبی ہوں، کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی ہے، بالکل ساتھ میں ملے ہوئے۔ تو سب سے بڑی نشانی، اور اس کے علاوہ دیگر قیامت کی نشانیاں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں، 10 نشانیاں، جیسے دجال کا ظاہر ہو جانا، جانور دابۃ الارض کا نکل آنا، ٹھیک ہے، دھوئیں کا نکلنا، یہ قیامت کی مختلف چھوٹی اور بڑی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں حدیث میں۔ فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی پس کہاں سے ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتہم، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، ان کی نصیحت، تب نصیحت حاصل کرنے کا وقت کہاں ہوگا، فَعْلَمْ، پس آپ جان لے، انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے جو علم ہے، سب سے پہلا علم کون سا، لا الہ الا اللہ کا، جان لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ استغفار کریں اپنے گناہ کے لیے، مومنوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے کو، ٹھہرنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ فرمائی کہ سب سے پہلا جو علم ہے کسی ایمان والے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے گناہ کے لیے۔ تو نبیوں کے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے بچا لیا جاتا ہے ان کو، انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو دو باتوں کے اوپر محمول کیا جائے، تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو چیز ایک عامی آدمی کے نزدیک کیا ہوتی ہے، وہ نیکی ہوتی ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، جائز امر ہوتا ہے، ایک جائز کام ہے، اس کو کر لیا ٹھیک ہے، مباح کام ہے، اور نبی بھی وہی مباح کام کرے تو نبی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ انصاف نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے، بس اس کی وضاحت کے اندر وہ حدیث آپ بیان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں نا، کوئی چیز، تو دو پہلو ہوتے ہیں اس کے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو آسان اور بہتر ہوتا ہے وہ میں اختیار کرتا ہوں، جو افضل ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہوں، یعنی جائز پہ عمل نہیں کرتے، افضل پہ عمل کرتے ہیں، جیسا کہ دن بھر کے اندر نوافل ادا کرنا، نمازوں کے ساتھ نوافل، سنتیں ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، اور بلکہ آپ کو بتاؤں استغفار جو ہے یہ بذات خود الگ ایک عبادت ہے، استغفار کرنا، استغفار جو ہے نا یہ الگ ایک عبادت ہے، یہ ذکر ہے، یہ نہیں کہ لازمی ہو کہ گناہ ہوا ہے تب بھی بندہ استغفار کرے، گناہ نہ بھی ہو تب بھی یہ عبادت ہی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ عبادت تب کی جائے اگر گناہ ہوا ہو، گناہ کے بغیر بھی کی جاتی ہے نا، تو اسے یہ معلوم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سورہ فتح میں بھی یہی بات آئے گی، تو اس سے یہ ایک اور جو تفسیر جو ہے نا جس سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ دیکھیے آپ مسلمانوں کے کیا ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، آپ کمانڈر ہیں ان کے، آپ سپہ سالار ہیں، آپ ان کے امام ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر سپاہی، آپ کا سپاہی، آپ کا مقتدی غلطی کرتا ہے، کوئی شاگرد چھوٹا غلطی کرتا ہے، تو نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے اس کی، حالانکہ سپہ سالار نے وہ غلطی نہیں کی ہوتی، اس کے باوجود سپاہی کی غلطی سپہ سالار کی غلطی سمجھی جاتی ہے، مقتدی کی غلطی امام کی غلطی سمجھی جاتی ہے کہ امام نے سمجھایا کیوں نہیں اس کو، آپ کا مقتدی درجی آپ کا شاگرد ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کی شاگرد نے ایسا کر دیا، آپ کے بیٹے نے ایسا کر دیا، آپ کے چھوٹے بھائی نے ایسا کر دیا، یعنی جو متعد ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کے لیے اوپر والوں سے، بڑوں سے پوچھا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، گویا یہ کہا جا رہا ہے آپ کو
کہ آپ بطور سپہ سالار اپنی ذمہ داری، بطور امام اپنی ذمہ داری، بطور حکمران اپنی ذمہ داری سمجھیں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو جو آپ کے سپاہیوں سے، مومنوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں بھی گویا کیا ہیں، آپ کی ذمہ داری میں آتی ہیں کہ آپ کے مقتدی سے غلطی کیوں ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا آپ اپنے لیے بھی اس بات پہ اللہ کے حضور کیا کریں، استغفار کریں، اور اپنے جو دیگر مسلمان مومن ہیں، مومنات ہیں، ان کے لیے بھی استغفار کریں۔ کافی ہے یہاں تک، یا 15 منٹ اور پڑھ لیں، یہ مکمل کر لیتے ہیں، آگے آسان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی بھی صورت نازل ہو جاتی جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب کوئی اتار دی جاتی ہے محکم احکام والی کوئی صورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں تذکرہ ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے قتال کا، تو اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کو دیکھیں گے تو ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ قتال کا حکم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نکلو بھی اللہ کے راستے میں، ینظرون، وہ لڑائی کے نام پہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہی کہ آپ کو ناظرہ جیسے دیکھنا ہوتا ہے المغشی علیہ، جس پہ غشی طاری ہو، من الموت، موت کی، جو سکرات الموت کے عالم میں ہو، آنکھیں کھلی، منہ کھلا، ہوش و حواس معطل، پریشان، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ منافق کی قتال کے نام پہ ایسی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اب جب بھی کسی کمزور ایمان والے کو قتال کا نام لے رہا نا، تھوڑا سا دہشت گرد کی، وہ رٹ لگاتا ہے، کہتا ہے نام نہ لو، جہاد کا نام نہ لو، ایجنسیاں گھوم پھر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ کا قرآن وہ قتال بیان کر رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہو کہ اللہ موقع دے گا، ہم ضرور جہاد کے اندر شریک ہوں گے۔ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک جہاد کو اپنا ایمان کا جز نہ سمجھے۔ صحابہ کرام میں سے کون سا بندہ جس نے جہاد نہ کیا، پیچھے رہا ہو؟ جی کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا کبھی زندگی میں، یا تو ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے یا کسی ادھر کی وجہ سے پیچھے رہا، پیچھے نہیں رہتے تھے صحابہ۔ منافق کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، ایسے دیکھتا ہے آپ کو جیسے موت کی غشی اس پہ طاری ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، یا پھر اولا کا معنی ولی جلی سے بہتر بھی معنی ہو سکتا ہے۔ فَأَوْلَىٰ، پس بہتر تھا ان کے لیے، طاعۃ وقول معروف، کہنا ماننا اور اچھی بات کہنا، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَإِذَا عزم الامر، جب معاملہ پختہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر وہ لوگ سچے ہیں اللہ سے، صادقو کا معنی اگر وہ سچے ہیں اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ فَلَا عَصَيْتُمْ، پس اگر تمہیں امید ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ گے، ان تفسدوا، امید یہ ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ گے تو ان تفسدوا، تو تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا، اور تم کاٹ ڈالو گے، ارحامکم، اپنے رشتہ داریاں کاٹ ڈالو گے۔ یہ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان کے اور عمل کے کچے ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے گا نا، تم جیسے لوگوں کو، تم تو ہر چیز تباہ کر دو گے، زمین میں ہر طرف فساد ہوگا، تمہارے پاس کیا آ گیا؟ اختیار آ گیا۔ جیسے کسی بندر کے پاس کیا آ جاتی ہے، بندوق آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے دیکھا کہ شکاری کے ہاتھ میں تھی تو وہ یہاں سے گھوڑا دباتا تھا، ٹریگر، تو ٹھا ہوتا تھا، ٹھا آواز بھی آتی تھی، اب وہ فساد ہی مچائے گا، اور کیا کرے گا بندر؟ سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ منافق، ان کا یہی حال ہے، عمل کے ایمان کے کچے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو حکومت دے دی جائے گی تو یہ کیا کریں گے؟ فساد فی الارض کریں گے، تعلقات توڑ دیں گے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی، فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے ڈانٹ پلائی
کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں جیسے، حالانکہ دل پہ تالا تو نہیں ہوتا. یہ ایک معنوی چیز ہے کہ جیسے کوئی پورا بند ایک گھر ہو، اس کا ایک دروازہ ہو آنے جانے کا، اور اس کے اوپر بھی مضبوط قسم کا تالا لگا ہوا، تو کس رستے سے اندر داخل ہوا جائے گا؟ رسہ ہی کوئی نہیں ہے، دروازہ ہی رسہ ہے، کہاں سے داخل ہوا جائے؟ تو انہوں نے دل کے دروازے بند کر کے تالے گویا لگا لیے، دل میں کسی بات کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہتے. ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھ کے بل، من بعد ما، اس کے بعد کہ تبین لہم الہدی، واضح ہوگی ان کے لیے ہدایت، اس کے بعد بھی پیٹھ پھیر کے بھاگے. الشیطان، شیطان نے سب والا مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، واملا، اور مہلت بتائی، لہم، ان کو، کہ ابھی بڑی مہلت ہے بھائی، مہلت ہی مہلت ہے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس سبب سے انہوں نے کہا کہ للذین کری، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جسے اللہ نے اتارا ہے اس کو ناپسند کیا، سنطیعکم، تو انہوں نے کہا ہم عنقریب اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعد حکم کی، بعد احکام کی ہم اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے راز کو، پوشیدہ بات کو. فکیف، کیسا ہوگا ان کا حال، اذا توفتہم الملائکۃ، جب ان کو فوت کریں گے فرشتے، یضربون، فرشتے ماریں گے، وجوہہم، فوت کرتے ہوئے، روح نکالتے ہوئے ماریں گے ان کے چہروں پہ، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے، آگے پیچھے سے فرشتے ان کو ماریں گے. ذالک بانہم اتبعوا، اس وجہ سے منافقوں کو ایسا ہوگا کیونکہ اتبعوا، انہوں نے پیروی کیا، ما اسخط اللہ، ایسی چیز کی، اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ کی رضامندی کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال بھی برباد کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ظاہر کبھی ظاہر نہیں کرے گا، ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، اضغانہم، ان کے کینے اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں میں، یہ بات ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ضرور آپ کو دکھا دیں، ہم، وہ منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، پھر آپ پہچان لیں ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کی علامت سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ ان کو پہچانتے ہیں، فی لحن القول، بات کے انداز سے، چاپلوسی کا جو انداز ہے نا ان کا، بات کے انداز سے تو معلوم ہو جاتا ہے آپ کو، انداز ہی ان کا ایسا ہوتا ہے، ان کام ان کے ایسے ہوتے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کنفرم بتانا چاہتے ان کے نام، تو نام بھی آپ کو بتا دیتے. بعض روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعض منافقوں کے نام بتا دیے تھے، جس طرح کہ ابن کثیر میں روایت موجود ہے، اور اس طرح بخاری مسلم میں روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ وہیں پہ اسی دور میں ہی ختم ہو گئے تھے، ایسا ایسا اپنی موت خود مر گئے، ایمان کا غلبہ ہو گیا. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے عملوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے، معلوم کر لیں گے مجاہدین کو تم میں سے، صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم معلوم کریں گے، آزمائیں گے، اخبارکم، تمہارے حالات، مختلف حالات دے کے تمہیں آزمائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے رستے سے روکا انہوں نے، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما، اس کے بعد کہ تبین لهم الہدی، ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ایسا کیا، کیا کر لیں گے؟ لن یضروا اللہ شیئا، کفر کر کے، اللہ کے رستے سے روک کے، رکاوٹیں ڈال کے، رسول کی مخالفت کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لن یضروا اللہ، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ عن قریب برباد کر دے گا ان کے اچھے اعمال بھی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان، تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی، تم ہو اہل ایمان. یہ منافقوں کو نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ پہلے ہی ماننے والے، ماننے والوں کو مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. اللہ کی اطاعت کے بغیر رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی.
اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے رستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، یاد رکھو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ان کو۔ مومنوں مضبوط ہو، فلا تہنوا، نہ تم کمزور پڑو، وتدعوا، اور نہ تم بلاؤ کافروں کو، الی السلم، صلح کی طرف، کیا جو بھی صلح کر لیتے ہیں، کمزوری نہ دکھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ تو نہیں ہے، غلبہ تمہارا ہوگا، ولن یترکم اعمالکم، اور نہیں کمی کرے گا، واترا یتیرو سے، ولن یتیرا، اور نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، وہ تمہیں دے گا تمہاری مزدوریاں، تمہارے اجر، اور تم سے تمہارے اموال مانگے گا نہیں، تمہیں دے گا، تم سے مانگے گا نہیں، اور جو ہم دیتے ہیں اللہ کو دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے، اس کے کہنے پہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ تو اس نے خود دیا ہوا ہے، وہ مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ فلاں کو دے دو بھائی، مستحقین کی لسٹ اس نے جاری کر دی کہ یہ فلاں فلاں ہے جن کے اوپر صدقہ، زکوٰۃ، عطیات لگتے ہیں، ان کو دو، میرا یہ حکم ہے، تو اہل ایمان دیتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ کھالے پہنچتی ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے قربانیوں کا، نہ خون پہنچتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہیں ہی دیتا ہے، ان یسألکموها، اگر وہ مانگیں تم سے، ہاں وہ مال، فیحفیکم، پھر اصرار کرے تم سے، تبخلوا، اور تم بخل کرو، ویخرج اضغانکم، اور تو اللہ ظاہر کر دے گا اضغانکم، تمہارے کینے۔ یہ آیت ہے مومن اور منافق کی ایک نشانی بیان کی یہاں پہ۔ منافق کو کہا جاتا ہے نا خرچ کر، تو وہ آگے سے فضول باتیں ڈنگے مارتا ہے، شوخیاں مارتا ہے، یا پھر استہزاء کرتا ہے، جیسا کہ یہ واقعات سے ظاہر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام جو جس سے جتنا وہ ہو سکتا تھا تعاون کر رہا تھا۔ ایک صحابی اتنی کھجوریں لے کے آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس یہی تھوڑی سی ہیں۔ آپ نے کہا کہ چلو لے آؤ، یہ تھوڑی سی نہیں ہے، یہ بہت ہیں، کم نہیں ہے یہ۔ آپ نے وہ پورا جو ڈھیر لگا ہوا تھا، الگ الگ وہ سٹاک لگے ہوئے تھے نا کھجور کے، یہ فلاں چیز کے، فلاں کے، کپڑے کے ڈھیر لگے تھے، کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر لا کے آپ نے وہ ساری کھجوریں بکھیر دیں۔ آپ نے یعنی اس کو کیا دیا؟ عزت دی اس کے صدقے کو۔ اور منافق دور بیٹھے ہوئے دیکھ لے دیکھ بھئی انہیں کھجورانا تو کیڑا پاٹا لینا، پرا جا کے کھالا پائیا کھجورانے، پائیا کھجورانا ساڈا کی فائدہ، لوگاں دا کی فائدہ ہو جانا، کی فائدہ ہے، چھڑ برا۔ تے جیڑا کوئی زیادہ خرچ کردا اس کے اندر ویکھ ویکھ ریاکار، دکھلاوا کر دے نے یہ لوگ، مومنوں کو کہتے ہیں منافق، یہ دکھلاوا کرنے والا۔ اور جو کوئی بیچارہ کم لے کے آتا ہوتا ہی اس کے پاس اتنا، اس کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ اللہ نے یہ نشانی بیان کر دی، سینہ تنگ ہو جائے گا، بخل کریں گے، اللہ کینے ان کے باہر نکالے گا اسی طریقے سے۔ ہاں انتم سنو خبردار، ہاں اولائی تدعون، یہ لوگ ہیں تم کو بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم، بعض تم میں سے، من یبخل، جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ بخل کرے گا اپنے نفس کے اوپر ہی، واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، تم ہی تنگ دست و کنگال تم ہو، تمہیں دولت چاہیے، وہ تو تمہیں آزما رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ، یستبدل قوما، وہ بدلے میں لے آئے گا قوم، کوئی اور قوم، غیرکم، تمہارے علاوہ، ثم لا یکونوا، پھر وہ لوگ نہیں ہوں گے، امثالکم، تمہارے جیسے، تم جیسے۔ اگر تم بخل ہی کرتے رہے، یہی کام کرتے رہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ اللہ کسی اور کو یہی جو سیادت ہے، یہی نبوت کے علم کے لیے کسی اور کو چن لے گا اور تمہیں اس سے محروم کر دے گا۔